اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آسان اور سادہ لفظوں میں بات آپ کے سامنے رکھوں، جسے سمجھنے میں کوئی تردد نہ کرنا پڑے، مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن آج کا موضوع جو میں نے منتخب کیا ہے یہ ہے تخلیق کائنات کا انداز۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کس طرح سے تخلیق کیا۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ ایسا بہت سے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، بہت سے لکھا گیا اس پر، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں سادہ سے طریقے سے اس کو بیان کروں، لیکن پھر بھی اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو مشکل ہوں گے، لہٰذا میں امید کرتا ہوں آپ ذرا کوشش سے دیکھ لیں گے تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، کلام اور عقل دو ایسی چیزیں ہیں جو متحرک ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے پر انحصار بھی کرتی ہیں، یعنی جس قدر عقل مستحکم ہوگی اسی قدر بیان جو ہے وہ فصیح و بلیغ ہوگا۔ عقل کی جائز کونت دماغ ہے، کسی بھی معاملہ اس کو سمجھنے کے لیے جمع تفریق کرنے کا سارا کام دماغ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ اصول وہ سامنے دیتا ہے جن پر عقل نے کام کرنا ہوتا ہے، ان کو آگے بیان کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ بیان کرتی ہے تو وہ کلام بن جاتا ہے۔ کلام جو ہے وہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا۔ جب کائنات کو پیدا کیا تو آدم کو بھیج دیا دنیا میں۔ جب دنیا میں آدم آ گیا تو اس کے لیے کچھ چیزیں لازم تھیں، یعنی اس کو یہ سمجھنا تھا کہ یہ کائنات کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے بنانے والا کیا ہے، اور ان سب کے چیزوں کے لیے کلام کی ضرورت تھی، اور یہ بھی سمجھنا تھا کہ اس کو بنانے والا جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، میں اس کے مطابق عمل کروں گا تو مجھے کیا ملے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو اپنے علم قدیم کے ذریعے بنایا، کیونکہ وہ ذات قدیم ہے، اس کی صفات قدیم ہے، لہذا اس کا علم بھی قدیم ہے۔ یہ اس ذات پاک کی، اس الہ کی شان ہے کہ اس کا علم قدیم ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے ہر کام کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنے علم کے ذریعے اس قرآن مجید کو نازل کیا، کائنات کو پیدا کیا۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو یہاں بھیج دیا تو اس کو سمجھانے کے لیے، اسے بات کرنے کے لیے کلام کی ضرورت تھی، الفاظ کی ضرورت تھی جن کے ذریعے اپنا مقصد ظاہر کیا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، ان کی ڈیوٹیاں لگائیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا، ان کی رہنمائی کرتا تھا تاکہ وہ آگے اپنی امت کی رہنمائی کر سکیں۔ جس قدر عقل اور علم بڑھتا گیا، درجے میں جو وہ ہے ترقی کرتا گیا، اسی قدر انسانی عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بھی تبدیلی کرتا رہا، جو آخر کار قرآن مجید پر منتہج ہوئی، جس میں پوری کائنات کا علم موجود ہے، اور انسانیت کی اس علمی سطح کے مطابق ہے جہاں تک انسان نے کل حد تک ترقی کرنی ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس میں ہر وہ مسئلہ بیان کر دیا، جو ہر وہ چیز بیان کر دی جو کہ انسان کے لیے ضروری تھی، اور جس طرح اس نے اس جہان میں زندگی گزارنا تھی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید میں بیان کر دی ہیں، کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے کسی چیز کی ضرورت تھی، ہدایات کی ضرورت تھی، جو کہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب رہا یہ بات، جب اس خالق نے اس کائنات کو تخلیق کر دیا اور انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اس نے اصول و ضوابط طے کر دیے، اس کے نتیجے میں انسان کو
کچھ جو ہے وہ انعامات بھی دینے تھے، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ اگر تم اس طرح سے زندگی گزارو گے تو انعامات ملیں گے، اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اس کی سزا ملے گی، جس کے نتیجے میں جنت اور جہنم وقوع پذیر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اور واضح طور پر بتا دیا کہ اگر تم اچھے نیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر انحراف کرو گے تو دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ آئیے میں ایک اور طرح سے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین، یہ کائنات کس قدر مکمل بنائی ہے، اور اس نے جو کلام اتارا ہے وہ بھی کس قدر مکمل ہے۔ دیکھیے، آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، ایک ہے الف اور ایک ہے ایک ہندسہ۔ الف اور ایک ہندسے کی شکل ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی اس میں جو نظم و ضبط پیدا کیا وہ ایک ہندسے کی وجہ سے ہے، پورا مکمل، جس لحاظ سے بھی آپ غور کریں گے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہوگا، اور اس کی ترتیب وہی ہوگی، اس میں کہیں کوئی کجی، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کے ذریعے یعنی حساب کتاب کے ذریعے حساب کتابی جمع تفریق کے لیے نتائج پیدا کر کے کائنات کو مکمل کر دیا، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تحویل لکلمات اللہ۔ یہ الف یعنی ریاضی ہی کا کمال ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ ریاضی کے اصولوں پر بالکل ٹھیک اترتی ہے، کیونکہ وہ خود جو مالک تھا، خود ریاضی کو بنانے والا بھی جو وہی ہے، تو اس نے اسی حساب سے کائنات کو ایسا مکمل بنا دیا۔ لیکن اس کے جواب میں جب وہ بیان کرنا تھا تو اس کے لیے الف وجود میں آیا۔ الف ایک ایسی شکل ہے جو حروف ابجد کے تمام الفاظ میں پایا جاتا ہے، یعنی وہ الف کی ہی مختلف شکلیں ہیں جس سے حروف ابجد بنتے ہیں۔ ادھر حساب تھا، اس کو چیز کو بنانا تھا، ادھر الف ہے جس نے بیان کرنا تھا، کلام کی ابتدا جو تھی وہ الف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے الف سے کلام شروع کر کے اس کو اس کی انتہا تک یعنی کلام مجید، قرآن مجید کی صورت میں اپنا کلام نازل فرمایا، اس کو مکمل کر دیا۔ اب تا قیامت جو کچھ بھی آپ کو جاننا ہوگا آپ کو قرآن شریف میں ملے گا، لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے قرآن شریف اصولوں کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، لیکن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، فلسفے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہر چیز کا علم موجود ہے، کہیں تو وہ اشاروں کنایوں سے ملتا ہے، کہیں صاف وضاحت سے بیان کرتا ہے، یعنی جس چیز کو جس طرح سے اس کے مقام کے برابر مطابق بیان کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بیان کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، الف اور ہندسہ ایک، دونوں کی شکل ایک ہے، یہ دونوں حادث ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ الف اور ایک کا ہندسہ یہ کیسے بنے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الف اور ایک کا ہندسہ یہ نقاط سے مل کر بنے ہیں، یعنی اگر نقاط کو ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ لکھا جائے، جوڑا جائے تو وہ الف اور ایک بن جاتا ہے، اگر وہ بے ترتیب ہوں گے تو وہ کوئی شکل نہیں بن سکے گی۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھی اور اپنا کائنات کا نظام بھی اور اس کو بنانے کا طریقہ کار بھی وہ حساب کتاب سے اور اصول و ضوابط کے تحت کیا ہے، اس میں کہیں کوئی کمی کجی نہیں ہے۔ یہ سب سے اللہ تعالیٰ نے ازل سے پیدا کیا تھا اور اس کو اسی مطابق بنایا ہے۔ دیکھیے، اگر میں اور اس کو وضاحت سے بیان کروں تو حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ فاتح ہے، اور سورۃ فاتح کا خلاصہ بسم اللہ شریف ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ بے کے ہندسے میں عدد بے کے لفظ میں ہے، اور بے کا خلاصہ بے کے نقطے میں ہے۔ وہی بات آ گئی، وہ الف اور ایک کے ہندسے کی شکل نقاط سے مل کر بنی ہے، نقاط ایک ترتیب کے خاص جو ایک مکمل جامع ترکیب ہے۔ یعنی میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اصول و ضوابط سے بنایا ہے اور اس کو بیان بھی اصول و ضوابط کے تحت کیا ہے۔ اب اگر ہم نے کائنات کی
تخریج کرنی ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے، اس کو جاننا ہے تو اصول و ضوابط کے ساتھ ہمیں کرنا پڑے گا، اور کلام کو بھی اصول و ضوابط کے ساتھ سمجھنا پڑے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جو ہمارے سامنے رکھ دی، اس میں کسی بھی شریک کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب کچھ خدا کے اپنے قانون کے مطابق ہے۔ جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو ہم شرک سے بالکل پاک ہو جائیں گے، اور ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کی قدرت میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، یہ اسی کا کام ہے اور اسی نے کیا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، میں نے کوشش کی کہ میں آسان الفاظ میں بات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔